فریم غلط نہ دیا تھا کیا کہ یہ السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ مخصوص نشستوں کے کیس میں سلمان اکرم راجہ کے دلائل جاری ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کنول شوذب کے وکیل تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اور وہ کنول شوذب کی یہ درخواست تھی کہ انہیں SIC کے اوپر خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے شامل کیا جائے۔ تاہم اب جو ہے وہ صورتحال مختلف ہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا جسٹس شاہد بلال حسن کا جو بڑا اہم سوال ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ پہلے دن سے اس مقدمے بازی میں فریق نہیں تھے اور بغیر کسی درخواست کے نہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے نہ آپ نے خود بتایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کرٹسی ہے سینئر جج صاحبان کی کہ وہ آپ کو سن رہے ہیں۔ بنیادی طور پر انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ یہاں پہ لینے کیا آئے ہیں، ہم آپ کو کیوں سنیں؟ تو لیکن سلمان اکرم راجہ جو ہے آج انہوں نے بتایا کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا فیصلہ جس دفتر میں کیا گیا شاید وہ حامد خان صاحب کا تھا، اور وہیں پر یہ فیصلہ ہوا اس بنیاد پر کہ باپ پارٹی کو 2018 کے انتخابات میں خیبر پختونخوا کے اندر مخصوص نشستوں کے لیے اہل قرار دیا گیا تھا، تو اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ مخصوص حالات کی وجہ سے ہمیں دشواریاں تھیں کہ ہم سنی اتحاد کونسل کو جوائن کریں پارلیمنٹ کے اندر۔ اور دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ 8 اکثریتی جج صاحبان جو ہیں انہوں نے کوئی ایسا آئین اور قانون سے بغاوت نہیں کر دی ہے جس کی بنیاد پر عدالت اس فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ تو بہرحال اس پر جج صاحبان کے ریمارکس بھی ہیں۔ یہ صورتحال ہے، جو ججز کا تبادلہ کیس ہے اس میں کچھ خاص پیش رفت نہیں ہے، زیادہ تر جنگ ہی چل رہی ہے، تو بہت سارے دلائل آپ سن بھی چکے ہوں گے۔ تو آج سلمان اکرم راجہ صاحب کے اور سنی اتحاد کونسل کے وکیل کے فیصل صدیقی کے دلائل اور ان سب کو سننے کے بعد کیا تصویر سامنے آ رہی ہے، ذرا ناصر صاحب سے پوچھتے ہیں، جہاں زیب سے اور طیب بلوچ سے۔ ناصر صاحب پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ سینئر ممبر ہیں۔ شکریہ قیوم صاحب۔ اصل میں آج جو آرگومنٹ ہے اور سوری، آپ کے دلائل شروع ہونے سے پہلے میں انٹرجیکٹ کر رہا ہوں، اس کی معذرت جناب، کہ یہ جو 39 اور 41 کی بحث چھڑی ہے، اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں 39 لے لو بھائی، اور اس پہ رضامند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کیونکہ ان کا اپنا فیصلہ ہے؟ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو یہ 39 اور 41 والے میں کیا ہوگا؟ کیا 39 کی بنیاد پر سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ اصل میں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نا ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلی بات جو ہے کہ آپ یہ مانیں کہ آپ نے مسٹیکس کیے ہیں، اسپیشلی وین آپ کے 6 ممبرز جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں پارلیمنٹ میں آن دی ٹکٹ آف PTI۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ PTI واز کنفیوز، PTI بالکل کنفیوز نہیں تھی۔ ہاں جو ہے وہ آپ سے ہوئی ہے کمیٹی، مطلب یہ غلطی مسٹیک ہوئی ہے۔ اچھا، ادھر سے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم پہ بہت زیادہ پریشر تھا، ہمیں آلموسٹ الیکشن کمیشن نے جو دسمبر 22 2023 کو نوٹیفیکیشن نکالا جس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تو ہم آپ کو الیکشن سمبل نہیں دیں گے، اس لیے آپ انڈیپینڈنٹ آ سکتے ہیں۔ نا صاحب، یہ تو سارے وہ فیکٹس ہیں نا، ہاں یہ فیکچوئل کنٹروورسی ہے۔ نہیں، وہ یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ساری چیزیں ہیں نا، لیگل نقطہ نظر سے آپ کیا؟ دیکھیں وہ ٹھیک ہے، وہ تو 8 جج صاحبان نے بھی لکھا ہے پیکولر سرکمسٹانسز۔ اس ملک کے اندر پیکولر سرکمسٹانسز کب نہیں ہوئے؟ پیکولر سرکمسٹانسز کی بنیاد پہ تو فیصلے نہیں دیے جاتے۔ بیسیکلی وہ سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اور آپ کے کندھوں پہ بہت سخت ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن نے ڈیویشن کی ہے تو آپ نے وہ رانگ جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ جو میجورٹی ججمنٹ ہے وہ غلط ہے۔ میجورٹی ججمنٹ نے اس حالات کو انڈرسٹینڈ کیا ہے اور انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے یہ ججمنٹ دی ہے کہ انہوں نے بجائے وہ جو ہے جو مطلب PTI کو دے دیا ریزرو سیٹس، یہ ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا۔ لیکن بیسیکلی درمیان میں وہ یہی کہتے رہے کہ بہت مشکل تھے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے تھے، لوگ کنفیوز تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں، ہم کیا PTI میں کریں، PTI میں کرتے ہیں تو جو ہے نا الیکشن کمیشن یا ریٹرننگ آفیسر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ ہم ایک فکس میں تھے، ہم ایک مسئلے میں تھے اور میرے پر پریشر آ رہے تھے۔ اچھا، ہم بزی تھے، ہم جو ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ کھلے عام کیمپیننگ الیکشنئرنگ نہیں کر سکتے تھے، جو کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کو
الیجڈلی گھر سے پک کر لیا جاتا تھا. ناصر صاحب یہ بتائیں کہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ ساتھ ہی ساتھ عدت کیس کا فیصلہ جو ہے وہ بھی لڑ رہے تھے. تو یہ کوئی قانونی بات ہے کہ میں فلاں کیس لڑ رہا تھا لہٰذا اس کیس کے اندر میں نے قانونی غلطیاں کی ہیں, مجھے اس پہ مصروف ہونے کی بنیاد پر میری قانونی غلطیوں کو ریکٹیفائی کر دیں؟ وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اتنا انڈر پریشر تھا کہ مجھے عدت کیس بھی دیکھنا پڑ رہا تھا, سارے ممبر. تو یہ تو ذاتی وضاحتیں ہیں. ہاں ذاتی وضاحتیں ہیں بیسیکلی. بنیادی طور پر تو وہ حامد خان صاحب کو بھی آج گھسیٹ لائے ہیں نا کہ حامد خان صاحب کے دفتر کے اندر بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنی اتحاد کونسل میں جانا ہے. انہوں نے کہا تھا, سوری ایک بات آپ کی کاٹو, انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس 5 چوائسیز تھی, ان میں سے 2 بیسٹ تھی, یا تو MWM کو جوائن کر لیتے یا SIC. تو ہم نے بہتر سمجھا کہ باپ پارٹی میں جو پچھلے 2018 میں یہ چیز ذہن میں ہے کہ 2018 میں بھی لیگیلٹی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے خود بتا دیا. وہ غلط کا ہے, وہ بھی ان میں غلط ہے, میں ثابت کرتا ہوں. اچھا وہ پتہ نہیں, بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ باپ کا پارٹی کے ہمارے پاس پریسیڈنس تھی کہ وہ انہوں نے پارلیمنٹ اس میں پہ جمال بندوخیل صاحب نے ان کو کہا تھا کہ وہ بلوچستان میں گورنمنٹ بھی اس کو چیک کر لیں, کچھ مطلب ہے کہ ان کے قومی اسمبلی کے اندر تھے, ان کے سینیٹر بھی تھے پارلیمنٹ کے. بہرحال ہم نے تو وہ بات کہی ہے خیبر نا, پختونخوا میں بھی ان کے الیکٹڈ, وہ خیبر پختونخوا کی بات ہو رہی ہے نا, خیبر پختونخوا وہ تو کہتے ہیں کہ وہاں تھے ہی نہیں. خیبر میں نام بتاتا ہوں, خیبر پختونخوا میں بھی ان کے الیکٹڈ MPAs موجود تھے. بات یہ ہے سنی اتحاد کونسل کا تو کوئی لسٹ نہیں جمع کروائی تھی. اچھا اب دیکھیں, PK 105 خیبر پختونخوا بلوچستان عوامی پارٹی سے شفیق افریدی 2019 میں, بلوچستان عوامی پارٹی سے بلاول افریدی, اور بلوچستان عوامی پارٹی سے ایک اور بھی ہے میرے خیال میں, بلکہ 2 تو ان کے MPA کنفرم ہو رہے ہیں, PK 105 اور PK 106. بلوچستان عوامی پارٹی شفیق شیر افریدی اور بلاول افریدی یہ موجود تھے, ان کی MPA وہاں پہ پارلیمانی پارٹی. اور تو آئین یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کی وہ کوئی پارٹی جس کے الیکٹڈ ممبر موجود ہو اس میں آزاد ارکان شامل ہوں تو وہ انٹائٹل ٹو ریزرو سیٹ. یعنی کہ باپ پارٹی خیبر پختونخوا میں پارلیمانی پارٹی کے طور پہ موجود تھی, اس کے 2 MPA موجود تھے الیکٹڈ, پھر مخصوص نشستیں ان کو دی گئی. ان کی سنی اتحاد, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظیر بھی غلط ہے, اور ان کی سنی اتحاد کونسل تو بطور پارلیمانی پارٹی نہیں نا, ٹکٹ ہی نہیں, الیکشن ہی نہیں, چیزیں وہ تو خود آیا نا. یہ بلکہ حامد رضا صاحب نے خود جو ہے وہ ایک ارینجمنٹ کے تحت آزاد قیوم صاحب ایک بات ہوتا ہے, الیکشن لڑا, ان پہ 8 FIR تھی, وہ چھپے ہوئے تھے. ایک بات تو یاد رکھیں نا کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے ان کا اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ سچویشن کو فیس کر کے اس کے حساب سے سلوشن نکالتے ہیں. دیکھیں لیڈرشپ کا کام جو ہے نا, خراب سے خراب حالات میں بھی نا آپ نے ڈائریکشن دینی ہے, لوگوں کو سیدھا چلانا ہے. اس میں PTI تو یہ نہیں کہہ رہا غلطیاں ہوں گی, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ چلیں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آزاد ارکان قرار دے دیا تھا, تو بھائی PTI تو موجود تھی نا, اور یہ بات انہوں نے کہا کہ ہاں ہماری یہ تھی, لیکن وہ شاید ہمیں خطرہ تھا کہ ہمیں آزاد کر دیں. تو بھائی اگر وہ تھے وہ آزاد ارکان PTI بن جاتے. خاص طور پہ جسٹس سنی اتحاد کونسل کیوں, جسٹس مندوخیل صاحب کورٹ اسپیشلی, لیکن خاص طور پہ جسٹس مندوخیل صاحب اس بات پہ ان کو بات نہیں, وہ مطلب وہ اڑے ہوئے ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کے 6 ممبر ہیں پارلیمنٹ میں اور PTI کے ٹکٹ پہ جیت کے آئے, تو آپ نے ان کو کیوں نہیں جوائن کیا. یہ بات تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا, بات اصل میں. اور پھر وہ 80 کے 80 جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں بیان حلفی دے کے شامل ہوتے ہیں, جو مقررہ آئین کی مدت ہے, وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پر بہت دباؤ تھا, ٹھیک ہے. اور پھر اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ جو اس عدالتی فیصلے کے بعد ایک بیان حلفی کے ذریعے وہ واپس PTI میں گئے ہیں, تو عدالت یہ سوال پوچھتی ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا بیان حلفی ہے اس کو ہم کہاں رکھیں. ایسے ہی ہے. اور میں اس سے پہلے آپ نے ناصر صاحب سے سوال پوچھا, میں پہلے اس کی طرف جواب یہ ضرور دینا چاہوں گا کہ یہ 39 اور 41 کی جو بحث ہے یہ چلی کہاں سے. یہ بنیادی طور کے اوپر ایک چیز تو یہ بڑی عجیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈائسنٹ ویو کے اوپر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ریلائی کر رہی ہے, اور آرگیومنٹ یہ بلڈ کر رہی ہے کہ 39 کو تو جو مجموعی طور کے اوپر 11 ووٹ ہیں ایسے جنہوں نے PTI کو ایز اے پارٹی ایکسیپٹ کیا ہے. حالانکہ یہ بات سیاسی طور کے اوپر تو شاید کی جا سکتی ہے, لیکن قانونی طور کے اوپر اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ فیصلہ میجورٹی ہی سائٹ ہوتا ہے, ڈائسنٹ کے اوپر ریلائی نہیں کیا جاتا. تو جب بار بار یہ بات کہی جاتی ہے جی کہ 2 ججز نے بھی پارشلی جو ہے وہ
मतलब पहले 39 काजी की हद फाइज तक साहब पे तनकीद कर रहे थे, आज उनके फैसले को और जमाल बंदोखेल साहब के फैसले को आज उनको अपने सपोर्ट हक में उनके सपोर्ट कर हक रहे में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में ये भी गलत इस वजह से है कि भाई वो हैं। वो डाइसेंट है, माइनॉरिटी है। भाई वो डाइसेंट है, और इसीलिए रिव्यू भी नहीं है। ठीक है, तो फिर इसीलिए जो जस्टिस जमाल साहब हैं फिर वो उस पर जवाब दे रहे हैं, और वो जब जवाब देते हैं तो फिर वो बताते हैं कि भाई हमने उसको डॉक्यूमेंट्स को देखा, उसमें ये था और इसलिए हम इस नतीजे के ऊपर पहुँचे। नंबर एक। दूसरी बात, आपको याद होगा जब फैसल सिद्दीकी साहब बार बार ये कह रहे थे जी कि हाँ जी हमसे गलतियाँ हुई हैं, और उस पर सुलेमान राजा साहब कहे थे कि मैं इस पर रिस्पॉन्ड करूँगा कि जी आज उन्होंने हवाला भी दिया कि यहाँ पे कहा गया कि हमने गलतियाँ की हैं, तो वो नहीं, तो फिर वही सवाल हुआ ना कि जी जब आपको आज़ाद कर डिक्लेयर कर दिया गया तो फिर क्या हुआ था। इन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि आप आज़ाद हैं, लाहौर हाई कोर्ट गए, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी दोबारा इलेक्शन कमीशन जाएं, ये बजाय इलेक्शन कमीशन जाने के सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने पहला एतराज़ ये लगाया कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाए हैं वो धुंधले हैं, तो इन्होंने वो वैसे कहते हैं ना बेटर कॉपी लगाएं ताकि पढ़ने के काबिल हो कागज़, बेटर कॉपी लगाई। उन्होंने एक एतराज़ और लगा दिया, तो उन्होंने कहा अब टाइम कम रह गया तो जी चैम्बर अपील फ़ाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो कानूनी तकाज़े थे वो यहाँ पे भी पूरे नहीं किए गए। क़य्यूम सिद्दीकी साहब मसला वही है, जो वकील हैं वो सारे इस वक्त पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी तरजीहात कुछ और थी, और असल तरजीह जो है वो उनकी ना उन ठीक तरीके से किसी ने कानूनी मशवरा दिया पीटीआई को, और वैसे उनका भी मकसद कितना- असल में इलेक्शन हाँ। कैंपेन में थे, तो इसलिए ये सब कुछ हुआ। देखिए ना, नासिर साहब ये भी तो है ना कि अली जफ़र वहाँ पे खड़ा होकर तकरीर कर रहा है, उस वहाँ बैरिस्टर गौर तकरीर कर रहा है, सलमान अकरम राजा साहब बाहर हैं, वो इलेक्शन हार गए ना, तो एक ये भी तो बड़ा मज़ा होता है ना कि पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करने का बड़ा मज़ा होता है ना। और एक आर्गूमेंट और भी तो है ना। अच्छा नासिर साहब नहीं, मुझे पहले मेरी बताएं बात सुनिए, ना, बड़ी वकील ये interesting कमल शोज़ब के हैं, और कमल शोज़ब जो है वो कहती है कि एसआईसी की जो मखसूस नशिस्त है उसमें मेरा नाम शामिल किया जाए लिस्ट में, जो कि एसआईसी ने कभी जमा ही नहीं करवाई थी। तो ये इंटरवीनर है बेसिकली। और ये जो जस्टिस शाहिद बिलाल का क्वेश्चन है, मेरा ख्याल कि यही सबसे बड़ा सवाल है कि पहले भाईजान दसो तो सी हु आर यू, व्हाई वी शुड सर ये कर्टेसी है। लेट यू आर्गू। देखें बात असल कर्टसी तो है, देखें बात असल के उनका एक तो फिर जो- नासिर साहब बात ये नहीं है सुन तो लेना, एक कि उनका अगर आर्गूमेंट ये क्या है यार, ये पब्लिक पैसे के ऊपर, पब्लिक मनी के ऊपर है ना, फिर इसका मतलब है कि जजेस कर्टसी दिखा रहे हैं। नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन फिर ये ना क्या दिखाएं- बात हुई? ना दिखाएं तो सोशल मीडिया में फिर ट्रोलिंग भी तो फिर इसका मतलब दबाव में है। हाँ, वो तो अंडरस्टूड है कि होती है, वो आजकल यही ट्रेंड है। अच्छा लेकिन मेरी आपका बात- क्या ख्याल है? मेरी नहीं, मेरी पहले नहीं पहले मेरी बात सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ एक जुमला, कोई बहुत ख़ास बात करनी होती थी तो वो कैमरे की तरफ देख के यूं करके जब वो बात करते थे हाँ, तो वो यही तो था। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका एक आर्गूमेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट है। उन्हें वो कहा है टॉफियां कि- देने वाला? नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना अपने पास प्रेसिडेंट्स को कॉपी करे, फॉलो करे। कहने का ये मकसद जो उन्होंने बाप में किया था, जो पहले अगर उन्होंने गलत किया था हाँ, तो इस तो पे इस दफा भी बंदोखेल वो- साहब ने कहा ना कि इस आप दफा चाहते हैं भी- कि हम भी गलत काम करें। नहीं लेकिन उनकी तो इंसिस्टेंस यही है नासिर ना। साहब बात ये है कि 13 जनवरी से पहले कागजात नामजदगी इन्होंने दाखिल करवाए थे। वो जो कहते हैं ना कि जी उस फैसले की वजह से हम इलेक्शन हार गए, मेरे तो अभी भी है कि 13 जनवरी के फैसले को बुनियाद बना के पार्टी सिंबल हार के इन्होंने इलेक्शन जीता है। पहली तो बात ये समझनी मजलूम है जाहिर, कि मजलूम कार्ड करके। देखें इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने बड़ी में सियासतें होती हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में हर्ज किया था, करा लेते यार, 5 साल आपको दिए थे इलेक्शन मैं कमीशन कराने ऑफ- ने पैटर्न चीफ बन, वो तो कहते हैं मैं पैटर्न चीफ देखें हूँ। इलेक्शन वो लॉज कौन से इलेक्शन में पैटर्न इलेक्शन चीफ लॉज बन में गए? तो ये लिखा है ना कि अगर आप नहीं कराएंगे तो फिर आपको सिंबल नहीं मिलेगा। तो ये वही है ना जो जिसमें पीटीआई ने वोट दिया था, आर्टिकल 2 असल में 115 वो 5 साल के बजाय 3 साल की थी चेन इन्होंने। ऑफ और मिस्टेक्स है इलेक्शन ना। कमीशन ने उनको कितने पहले इनके दौर के अंदर भी कितना 1.5 साल वक्त दिया था। बात दरअसल के सीरीज ऑफ मिस्टेक्स है ना, अब वो मिस्टेक्स हो चुकी हैं, अब वो कम अब वो संभल नहीं रही। और दूसरी बात वो जो जहाँ से नहीं तो ये जज साहिबान क्यों पर्दा डालें उनकी गलतियों पे? वकील साहब जो वकील जो हैं बेशुमार वकील हैं, वो समझ नहीं पा रहे थे। वजह ये थी कि उनका लीगल एक्यूमेंट सॉरी टू से नहीं है इतना, जो एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को जो जैसे पीपल्स पार्टी हो गई या नून लीग को, अब उनको जो मर्जी कहें, उनका लीगल एक्यूमेंट इनसे बेहतर है उनके पास। तो नासिर साहब क्या है, ऐसे लोगों के हाथ में कौम की तकदीर दी जा सकती है जो अपने जो फ़ायदे की चीज़ें हैं, जो कानून है उसको नहीं समझ सकते। यही बात है ना, वो तो समझ, अब तो लोगों को असल में बात है, लोग तो समझ वो एक इंटरनेशनल पेचीदगियों को और बाकी चीज़ों को और उसको वो मैं करने सिर्फ की एक हेल्प, जुमला ये तो खुद अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर रहे क़य्यूम हैं। सिद्दीकी साहब, ये जो MWM वाली बात है ना,
کہتے ہیں کہ یہ ڈسکشن ہوئی پی ٹی آئی کے اندر اور ملی یہ وحدت کہا گیا، لیکن اس کے اوپر پھر قیادت کے اندر سے ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی قیادت میں اس کے اوپر اعتراض کیا، شیعہ سنی شیعہ سنی والے مسئلہ، اور کہا جی کہ یہ ہو جائے گا، حالانکہ وہ چوائس ان کے پاس بہتر تھی ہاں ان کی ایک سیٹ تھی جی، لیکن اور وہ پھر اس میں شامل انہوں ہوتے نے تھے۔ انتخاب جو ہے باپ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔ اس میں پھر بھی یہ غلطی سے کچھ نہ کچھ ٹھیک کر گئے۔ اور سپوز کرو، بچے آگے سے ہٹ جاؤ بیٹا، اچھا سپوز کریں کہ اگر وہ مجلس وحدت المسلم میں شامل ہو جاتے اور معاملات سیٹل ہو جاتے، چیزیں ان کی ایک چلتی، سیٹ تھی، ایک سیٹ تھی، تو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان وہ واحد بندہ تھا جس نے قاسم سلیمانی کی شہادت پہ جشن منایا، اور ایک ہفتہ کہتا ہے کہ میں جشن میں رہا اور بہت اچھا آپ نے کیا، جشن نہیں ہو جائے گا کہ میں ایک ہفتہ اپنے گھر پہ رہا، گھر پہ رہا، مجھے خوشی ہوئی، یہ تو تھا نا کہ مجھے خوشی ہوئی اس کی وفات پہ، آپ نے اب تم آ جاؤ گے کہ وہ اچھا، ان کی ملاقات بھی ہوگی اور پھر بھی اسرائیل کی مذمت کی ٹویٹ نہیں آئی۔ مذمت نہیں کر رہا میں، مذمت کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ تو کہہ بھی رہے ہیں کہ شاید اس کا جو ٹویٹر ہینڈلر ہے وہ شاید کہیں اسرائیلی ایران اسٹرائکس میں نہ چلا گیا ہو، فیک نیوز ہے یار، میں کہہ رہا ہوں نا، مذمت کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن اب جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ پہلے یہ بہانہ کیا جاتا رہا جب اسرائیل نے ایران پہ اس کی سوورینٹی کو وائلیٹ کیا، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے اوپر حملہ کیا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنا میسج دیتے اور وہ ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ چلتا، ملاقات بھی ہو لیکن گئی، کل ملاقات بھی ہو گئی۔ اب یہی ہے، وہ عظما بخاری انہوں نے بھی ان کو کوٹ ٹویٹ اس کر کی کے بہن کہا، علیمہ باجی مل کے تو آئی، اور پھر یہ تو اس میں اسرائیل کی مذمت، عظما وہ جو ہے اسرائیل کی مذمت نہیں کی جا رہی ہے، تو اس نے کہا ہے کہ اس میں یہ ہے بجٹ کی بات ہے، فلانی بات ہے، متحد ہونے سب کی بات ٹویٹ ہے۔ ہو رہے ہیں، ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت والا ٹویٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے چلو، اچھا لیکن میں جو بات کرنا، اچھا خیر جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، پروٹیسٹ ہو کہاں رہا تھا؟ وہ ایرانیوں کی اس میں رہا یا جو اسرائیلی مارے گئے ہیں ان کے سوگ میں، اب یہ بھی ایک سوال ہوگا نا۔ یار آپ مخصوص نشستوں کو کہاں اسرائیل پہ لے گئے یار؟ میں مخصوص نشستوں پہ آ رہا ہوں، مجلس وحدت المسلمین میں اگر وہ شامل ہوتے اور جب یہ آج کا ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ آتا تو اب صورتحال سوچے کیا ہو چکی ہوتی۔ اہل تشیع جتنا بھی ہو اپنا فیتھ تو ان کا ہوتا ہے نا، وہ تو پھر برداشت نہیں کرتے، ایک ریزن۔ دوسری بات یہ ہے کہ باپ والی جو میں نے بات کی وہ انہوں نے غلط اگزامپل کوٹ کی ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ سیاسی پارٹی مانتے ہیں، صحیح منصور علی شاہ صاحب مانتے ہوں گے، میں نہیں مانتا، اور حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ ناصر بھائی والی بات کہ اگر یہ لوگ پولیٹیکل ہوتے تو یہ جو دیکھیں سیاستدانوں پہ سر ہمیشہ پریشر آیا ہے، سیاستدانوں نے جیلیں کاٹی ہیں، دباؤ آیا ہے، سیاست بی بی شہید کو آپ کے سامنے کیا کچھ نہیں تھا، ایک ہی دن میں کبھی سکھر والی کورٹ میں پیش ہونا ہے، کبھی لاہور میں پیش ہونا ہے، کبھی کیا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو کبھی نہیں کہے ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اب ان کو پردہ وہ صحیح کر دیں، کریکشن کر دیں۔ بیسیکلی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے بطور جماعت، اور پھر اس کو لایا گیا آج جو زبردستی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جو کانسٹیٹیوشنل ڈیویشنز کی بات کر رہے تھے کہ ہماری ماضی ایسا ہے، وہ تو ساری اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی، اور ان ڈیویشنز کو جو ہے نا وہ کیا تھا اپنا ریکٹیفائی اسٹیبلشمنٹ کے حق کے اندر ہی تقریباً، مطلب کون سی ہوئی تھی، آئین مارشل لاز لگے تھے، یہ ہوا تھا، باقی اور چیزیں۔ آج تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے، وہ جو دلیل کل سنی اتحاد کونسل کے مسخر وکیل فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ لے کے آئے تھے کہ 254 لاگو ہوتا ہے، آج انہوں نے کہا یہ معذرت کے ساتھ 254 کا اس صورتحال پہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بالکل بات اصل وہی ہے نا کہ دیکھیں جتنے بھی ان کے آج کے آرگومنٹس تھے، آپ کو یاد ہے جسٹس امین الدین صاحب ان کو بار بار یہی بول رہے تھے کہ یہ ارریلیونٹ آپ بات کر رہے ہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دیکھیں فیصلہ تو ہم نے اس بات پہ دینا نا کہ جو آپ جو لسٹ ہمارے سامنے، ہاں، تو یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس پہ ہم کیا جائیں۔ لیکن ناصر صاحب پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہ تو کامیاب لگتی ہے نا کہ ایک تو لائیو سٹریم کر کے اب انہوں نے اپنے ہمدردوں کو یا اپنے ووٹر کو یا اپنے کارکنان کو ایک سیٹسفائی کرنا ہے۔ وہ یہ عام روٹین ہے کہ وکیل جب اپنا مقدمہ ہار جاتا ہے نا وہ صرف کلائنٹ کو سنانے کے لیے ادھر ادھر کی مارتا ہے، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد جب مقدمے کا فیصلہ آتا ہے وہ ہار جاتا ہے تو کہتا ہے دیکھا وہ جج ٹھیک نہیں سی گا۔
اور ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੜਿਆ ਜੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ہاں لیکن بات وہی ہے نا کہ اگر آپ جو سینئر ایلیمنٹس ہیں پارٹی میں بھی بہت سارے اچھے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اگر جب پروگرام دیکھیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آرگومنٹس کیا چل رہے ہیں, آبزرویشنس کیا آ رہی ہیں, ایشو کیا ہے, ایشو ہے وہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. تو یہ باتیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائیں گی. نہ صرف انٹرا پارٹی عمران الیکشن خان بھی ایکسفورڈ کا ہے وہ اسپورٹس کے بیس پہ ہے نا یار, وہ تو صحیح ہے. نہیں وہ سی گریڈ تھا نا ان کا سر پولیٹیکل سائنس. اصل بات کیا ہے پرسیپشن مینجمنٹ کے لیے نا, یہ جو آپ نے کہا سوشل میڈیا پہ یہ اپنے پرسیپشن مینجمنٹ کے لیے یہ دلائل بھی صرف اسی کے لیے دے رہے ہیں, کوئی لیگل آرگیومنٹ نہیں ہے, کوئی قانونی جواز نہیں دے رہے, کچھ بھی نہیں دے رہے, صرف یہ ایک عوامی وہ جو پاپولسٹ اپروچ ہے نا ان کی, تو پاپولسٹ اپروچ کا تو وزڈم عقل شعور سید منصور علی شاہ صاحب کے پاس ہے نا. تو نہیں پی ٹی آئی بھی منصور علی شاہ بھی تو وہ پیپلز پی ٹی آئی کی وجہ سے پاپولزم میں گئے نا, پی ٹی آئی کی وجہ سے پاپولزم پہ مجبور ہوئے یا گئے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ول آف دا پیپل جو ہے نا اس کو ہم نے دیکھنا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ دیں بس کمپلیٹ انصاف کریں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ 185(3) کے اندر بھی آپ 184(3) اور پھر 187. اب مجھے نہیں سمجھ آتی, کل جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل جو ہیں اپنا فیصل صدیقی صاحب, انہوں نے یہ کہا, اس فیصلے کا حوالہ دیا تھا ناصر صاحب آپ کو یاد ہے سرکاری ملازمین والا, جس کے اندر سپریم کورٹ نے خود ریویو ڈسمس کیا, اپنا ریویو ڈسمس کر کے پھر 184(3) میں اس کا نوٹس لیا اور پھر اس کو کمپلیٹ جسٹس کر کے بحال کیا. وہ بھی نہیں ہوا. تو اس پہ ڈائسنٹ کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا. اچھا منصور علی شاہ کا تھا. اور وہ جو انہوں نے جو کچھ ریویو میں آپ یہ کمپلیٹ جسٹس نہیں کر سکتے. منصور علی شاہ صاحب کا ایک کوٹ بڑا مشہور ہے جو انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے پیرے میں. انہوں نے کہا کہ ان کا یہ ہے کہ 187 جو ہے نا 187 جو ہے یہ طاقت ہے, اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو طاقت کو انہوں نے کیسے ایز اے اختیار مطلب استعمال کیا, یہ سب سے اہم چیز تھی. یہ خیبر پختونخوا یعنی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل تھی. اپیل میں آپ کیسے 187 اور ان چیزوں میں جا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو ہی دے. وہ لیکن سلمان اکرم راجہ تو ٹافیاں بانٹ رہے تھے نا, وہ کہہ رہے ہیں میں ٹافیاں بانٹ رہا تھا. ول آف دی پیپل جو ہے نا, ول آف دی پیپل بھی ان کو وہ کہہ تو رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے نا یار. سر وہ لیکن انہوں نے آج فارسی کا ایک بڑا مزیدار اچھا شعر پڑھا. سمپل سی بات ہے. میں آج نہیں مذاق نہیں اڑا رہا ناصر صاحب, یہ ایک ایپتھی ہے. مطلب وہ فیس کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن کہہ بھی جاتے تھے. اس پہ پھر نعیم افغان صاحب نے بھی کہا نا, کیا انہوں نے کہا کہ آپ بات کر بھی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اور پھر یہ کہیں جی چھوڑیں اس بات کو, تو یا کریں یا نہ کریں, تو کسی ایک سائڈ پہ رہیں. آپ وہ اپنا جو جیسے جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. اس سے پہلے انہوں نے شعر پڑھا تھا فارسی کا, اس کی وجہ ہے, اور جس کا پھر انہوں نے بتایا تھا کہ جی میرے ہاتھ باندھ کے دریا میں پھینک دیا کہ میرے کپڑے بھی گیلے نہ ہو, اور کہا کہ کپڑے نہیں گیلے نہ ہو. ہاں اس پہ پھر ایک جج صاحب تھے, انہوں نے کہا کن کا شعر ہے, پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے والد یہ پڑھا کرتے تھے اس لیے ان کو یاد نام ہے. بھی بتایا تھا. ایک چھوٹی سی بات ہے لائٹر لیکن ناصر صاحب بہت ساری آج تو یہاں پہ ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کے والد کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں بھی ہیں. صدیقی صاحب جیسے کل فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ عدالت میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں وہی مانگ رہا ہوں جو فاطمہ جناح نے مانگا تھا. اب پتہ نہیں فاطمہ جناح کو کہاں سے لے کے آ گئے, وہ ایک صرف پرسیپشن مینجمنٹ کے لیے فکرہ تھا. اس کے بعد کیا ہوا, وہ کلپ وائرل بھی ہوا اور چیزیں بھی تھی, فاطمہ جناح کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا. پھر ہوا کیا, ہمارے کچھ جو سوشل میڈیا تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے, انہوں نے علیمہ باجی کی تصویر شیئر کر کے دیکھیں یہ لگ رہی ہے نا فاطمہ جناح, تو یہ بھی عمران خان کی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی چیزوں میں آپ کو نہ کوئی آئین نظر آئے گا نہ قانون. ہاں یہ عادی ہو چکے ہیں, پہلے ان کو اسٹیبلشمنٹ چلاتی رہی, پورا پارلیمان یرغمال ہوتا تھا ایک بریگیڈیئر کے ذریعے اور یہ ساری لا قانونی یہ چیزیں کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, اب دوسری سائڈ پہ پھر خود عمران خان صاحب اپنا جو ولاگ کیا کرتے تھے وہ کہ جی ہمیں وہ کرنے کے لیے ایجنسیوں کو کہنا پڑتا کرتا تھا ہمارے ووٹ پورے کرو. اچھا دوسری سائڈ پہ یہی آج کہہ رہے ہیں دوسری سائڈ پہ یہی جوڈیشری تھی جو طریق انصاف کے لیے جس نے لانڈری کا کام کیا تھا اور ان کے سہولت کار تھے, تو وہاں پہ وکیل ان کا کیس نہیں لڑتا تھا, جج یہاں پہ بیٹھ کے ان کا کیس لڑتے تھے. تو یہ اسی چیز کے عادی ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں ہماری غلطیوں پہ اور جو کچھ ہوا ان پہ. بہت شکریہ. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ پھر نصب طویل ہو جائے گا, آپ نے جانا بھی ہے اور اندھیرا بھی ہو رہا ہے. نہیں آپ تو چمکتے رہتے ہیں, اندھیرا تو ہم جیسوں کے اوپر جو ہے وہ
اثر کرتا ہے. کیوں جی عباسی صاحب؟ آپ تو ماشاءاللہ سرخ و سفید. یہ اللہ کی دین. آپ کشمیری تو نہیں ہیں ویسے؟ جل گیا کسی نے دعا کی. نہیں آپ کشمیری تو نہیں؟ نہیں, پھر کیا ہے آپ؟ میں بہت اچھا انسان ہوں. نہیں کشمیری بٹ وہ ہوتے ہیں نا, لیکن کئی لوگ پوچھتے ہیں ناصر صاحب بٹ ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. یہ ناصر صاحب چلیں میں تو کہیں درمیانی سوس میں آ جاؤں گا یا اور باسی یہ حملہ آپ کا سیدھا کہیں اور ہے. اچھا یہ تو ایسے ہی خام خواہ میں ایک مذاق تھا, بس اسی طرح کا مذاق عدالت میں بھی ہو رہا ہے. شرح دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے لانے کے بعد.